جنات یمن کا بعد امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شان میں، مولا علی کی شان میں، صحابہ اور خواجہ اور رضا کی شان میں ماشاءاللہ بہت بہترین نعت اور منقبت پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ذکر خیر قبول فرمائے۔ آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہمارے دلوں کی رگ سے واقف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنی سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، قادر یمنا رہے یا غوث اعظم میں سنم، سمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں سنم۔ آئیے ہم اور آپ مل کے سب سے پہلے اپنے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الفاتح والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس گھر میں اللہ اور اس کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے اس گھر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کی اور اللہ کے محبوب بندوں کی ذکر خیر ہوتا ہے اس بستی کو اللہ اپنی رحمت کے شامیانے میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تو ہم لوگ سب کے سب اللہ کی رحمت کے شامیانے کے سائے میں بیٹھے ہوئے، رحمت خداوندی کا شامیانہ ہم پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو مدینہ شریف سے اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرمائے، ہم سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ میرا عظمت والا رسول مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، یعنی ہم حضور سے بہت زیادہ قریب ہیں، حضور ہمارے رگ سے شرع رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر جگہ کے لیے حاضر اور ناظر بنا کر کے حاضر، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میں نے اپنے محبوب کو شاہد بنا کر کے بھیجا، یعنی شہادت وہ دے سکتا ہے جو وہاں اس واردات پر موجود بھی ہو اور اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھ بھی رہا ہو۔ آپ کے سامنے اگر کوئی واقعہ ہوا اور آپ نے اپنی نگاہوں سے وہاں دیکھا تو نگاہوں سے دیکھنے کے لیے موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ساری کائنات کے لیے اپنے محبوب کو شاہد بنایا، گواہ بنایا، اور اب حاضر و ناظر بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تو جسم اور جسمانیت سے پاک ہوں، اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے پیر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے ممکن پر قادر ہے، وہ قادر ہے، اس کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم سے قریب ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جسم رکھتا ہے، نہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ پیر رکھتا ہے، نہ زبان رکھتا ہے، تو پھر اللہ ہمارے قریب کیسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کیسے اپنے رحمت نازل فرماتا ہے؟ تو اللہ فرماتا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔
اگر تم مجھے پکارو گے تو میرا محبوب تمہاری مدد کے لیے آئے گا. میرا محبوب ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. محبوب کو اتنا عروج عطا فرمایا ہے اللہ نے کہ اگر تم اللہ سے مدد مانگو گے تو محبوب ہی ہماری مدد فرمائے. آقا ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یعطی وانا قاسم، کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تم سب کو عطا کرتا ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، میرے آقا ہمیں عطا فرماتے ہیں. خزینہ خدا سے اللہ کے محبوب ہمیں عطا فرماتے ہیں. یعنی ہم اللہ کو پکاریں گے تو دینے والے مصطفیٰ ہی ہیں، اور ہم رسول کو پکاریں گے تب بھی ہمیں اللہ ہی کے دربار سے ملنا. یہ گھر ہے، اس میں سامان رکھا ہوا ہے، اس میں سمجھیے کہ قیمتی اشیاء رکھی ہوئی ہے، چیزیں رکھی ہوئی ہیں، نوٹ رکھے ہوئے، پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ذاکر بھائی کو اس کی چابی عطا کرتا ہے. اور ارشاد فرما دیا کہ جو بھی آپ کو اچھا آدمی، جو بھی نعت آپ کو اچھی لگے، منقبت آپ کو اچھی لگے، اشعار آپ کو اچھا لگے، یہ خزانہ ہے، آپ جس کو چاہے جتنا لٹائیں. ہم نے آپ کو اس خزانے کا مالک بنا دیا. تو اب ان کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی مانگتا ہے آپ اس میں سے نکال کر کے دیتے رہتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے خزانہ میرا ہے اور مالک مصطفیٰ کو بنا دیا. ان اللہ یعطی وانا قاسم، کہ میں عطا کرتا ہوں، میرا محبوب بانٹتا ہے. خزانہ میرا ہے، دولت میری ہے، رحمت میری ہے، بانٹتا میرا مصطفیٰ، میرا محبوب ہی بانٹتا ہے. اگر تم مجھے پکارو گے تب بھی محبوب کے ہاتھوں سے تمہیں دلواؤں گا، اور میرے محبوب کو پکارو گے تب بھی محبوب کے ہاتھوں سے دلواؤں گا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، اور دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ سے. دونوں جہاں میں حضور ہی کا قبضہ ہے، حضور ہی کی چلتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ ساری چیزوں کا مالک بنا دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سب سے پہلے میدان قیامت میں ہی جنت کے دروازے پر آؤں گا. حدیث پاک ہے، میں جنت کے دروازے پر آؤں گا تو وہاں پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہوگا، کرسی لگی ہوئی ہوگی، بڑی شان آن بان شان کے ساتھ فرشتہ بیٹھا ہوا ہوگا. جنت کے دروازے پر بڑی آن بان شان کے ساتھ جب وہ یعنی فرشتہ بیٹھا ہوا ہوگا، میرے آقا ارشاد فرمائیں گے کہ یہ چابی مجھے دے دے. فرشتہ کہے گا حضور آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو چابی نہیں دے سکتا. میرے آقا فرماتے ہیں انی محمد رسول اللہ، میرا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اتنا سنے گا تو وہ فرشتہ کھڑا ہو جائے گا. میرے آقا سے عرض کرے گا سرکار اللہ نے مجھے کرسی پہ بٹھایا اسی لیے ہے کہ میرا محبوب آ جائے تو یہ چابی بھی عطا کر دینا، جنت بھی عطا کر دینا. یہ چابی بھی نبی کو دینا اور اس کے بعد یہ جنت بھی مصطفیٰ کو عطا کر دینا اور کہنا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بٹھایا اس لیے تھا جب بھی آپ تشریف لائیں تو میں آپ کو چابی عطا فرماؤں. اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. خالق اللہ تب خالق کائنات نے آپ کو مالک جنت بنا دیا. اب حضور فرماتے ہیں میں جس کو چاہوں گا اس کو جنت عطا کروں گا. یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت عطا نہیں کریں گے جو حضور سے دشمنی رکھتا ہو، حضور سے بغض رکھتا ہو، حضور سے عداوت رکھتا ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ الٹے پلٹے الفاظ بولتا ہو، غیب کا انکار کرنا، حضور کی ذات کا انکار کرنا، حضور کے صفات کا انکار کرنا، حضور کے اختیارات کا انکار کرنا، حضور کے معجزات کا انکار کرنا، حضور کے کمالات کا حضور کے کمالات کا انکار کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضور کو تکلیف دیتی ہیں. اللہ فرماتے کہ میں نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا کر دیا، سب کچھ نبی کو دے دیا. جب نبی کو اللہ نے سب کچھ دے دیا تو اللہ کے دینے سے حضور ساری کائنات کے مالک بنتا ہے. اب ہمیں جو ملے گا نبی کے دربار سے ملے گا. اعلیٰ حضرت تبھی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واہ کیا مرتبہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے. یہاں تک کہ میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ابھی سرکار بظاہر دنیا میں تشریف نہیں لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم زمین پر نہیں رکھا،
مگر ان سے پہلے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب دنیا بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ حضور کو اللہ نے کب پیدا کیا یہ تو رب ہی جانے، اور رب کے بتانے سے اس کا محبوب جانے، رب جانے نبی جانے، ہمیں نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کب پیدا فرمایا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں، خود میرے نبی فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، حضرت آدم کو 4 چیزوں سے پیدا کیا، باد کو لیا، ہوا کو لیا، پانی کو لیا، مٹی کو لیا، آگ کو لیا، پتلا بنا دیا۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، ابھی ہوا الگ تھی، پانی الگ تھا، مٹی الگ تھی اور آگ الگ تھی، یہ سارے اجزاء الگ الگ تھے، اللہ نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا۔ میں نبی تھا، مجھے معلوم تھا اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ بتاؤ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مالک بنایا، اپنے محبوب کو نبی بنایا۔ حضور فرماتے مجھے معلوم تھا۔ ایک ہوتا ہے کہ میں نے آپ کے جیب میں کوئی چیز رکھ دی، آپ کو پتہ ہی نہیں، لیکن حضور فرماتے نہیں، اللہ نے جب مجھے نبی بنایا تو میں اس وقت نبی تھا جب آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کی اجزاء بھی اکٹھے نہیں ہوئے تھے، ان کی مٹی الگ تھی، پانی الگ تھا، آب الگ تھی، پانی اور مٹی، ہوا اور یہ ساری 3-4 چیزوں کو لینے کے بعد حضرت آدم کا پتلا بنایا گیا۔ میرے آقا فرماتے ابھی پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ پھر ارشاد فرماتے اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، وَكُنْتُ خَلَائِقٍ مِّن نُورِي، اور میرے نور سے ساری چیزوں کو بنایا۔ اب حضرت آدم بن رہے ہیں میرے نور سے بن رہے ہیں، حضرت نوح بن رہے ہیں میرے نور سے بن رہے ہیں، حضرت شیس آ رہے ہیں میرے ہی نور سے پیدا ہو کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا اور نوازنے کے بعد جب امتحان کی باری آئی تو آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ ایک ہونے کا اعلان کیا تو لوگوں نے اٹھا کر کے آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ میرے آقا فرماتے میں بھی ان کے ساتھ میں تھا، میرا نور ابراہیم کے پیشانی میں چمک رہا تھا، جب آگ کے قریب گئے تو آگ ابراہیم پر گلزار بن گئی، بغیچہ بن گئی تھی، محبوب کا نور ان کی پیشانی میں چمکا رہا تھا۔ میرے آقا فرماتے سارے نبیوں کی پیشانیوں سے ہوتا ہوا میرا نور منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ پاک باز عورتوں کی شکم سے اور پاک مردوں کے صلب سے ہوتا ہوا میرا نور مکہ المکرمہ میں حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا۔ حضرات غور فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، ہر واقعے کو میرے آقا نگاہوں سے دیکھتے رہے، ہر بات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو میرے آقا کو معلوم تھا کہ میں کس کی شکل میں منتقل ہو رہا ہوں۔ فرماتے پاک ارحام سے گزرتا ہوا، پاک ماؤں کے پیر سے گزرتا ہوا، پاک باپوں کے صلب سے گزرتا ہوا میرا نور عبد المطلب کی پیشانی میں آیا۔ عبد المطلب جب مکے میں چلتے تھے تو آپ کا روب و دبدبہ دیکھ کر کے لوگ تھرا جاتے تھے، لوگ ایک طرف کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کا روب اور دبدبہ اتنا تھا کہ کوئی بولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، اتنی شجاعت اور اتنا نور چہرے پر تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا رہتا تھا۔ یمن سے ابراہا بادشاہ آیا تھا حملہ کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اور جب کوئی بھی آدمی اس کے استقبال کے لیے نہیں پہنچا تو اس نے کہا کیا وجہ ہے، مکے والے میرے استقبال کو کیوں نہیں آیا؟ تو لوگوں نے کہا یہاں ایک اللہ کا گھر ہے جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بادشاہ کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا تو پھر میں اس اللہ کے گھر کو ڈھا دوں گا، اس کو تباہ کر دوں گا، اس کی دیواروں کو گرا دوں گا، اس کی چھت کو زمین دوز کر دوں گا۔ اس نے برے ارادے سے کیا کیا کہ اپنے ہاتھیوں کو اور اپنے لشکر کو جمع کیا اور اس کے چرواہے گئے عبد المطلب کے اونٹوں کو گھیر کر کے لیا ہے۔ حضرات جب عبد المطلب کے اونٹوں کو گھیر کر کے لائے اور آپ کو پتا چلا ابراہا بادشاہ اللہ کے گھر کو ڈھانے آیا ہے، اللہ کے گھر کو ویران کرنے آیا ہے، اللہ کے گھر کو گرانے آیا ہے، آپ گھبرائے نہیں، آپ فکر مند نہیں ہوئے، آپ نے لوگوں سے مدد نہیں مانگی، بلکہ آپ کہاں گئے؟ خانہ کعبہ کے اندر گئے، آپ کے ایمان کی دلیل بتا دی ہے۔ حضرات عبد المطلب خانہ کعبہ میں گئے، غلاف کعبہ کو پکڑ کہا میرے پروردگار یہ بادشاہ تیرے گھر کو ڈھانے آیا ہے، اے اللہ تو اس ظالم کو رسوا فرما دے اور اپنا کوئی غیبی لشکر بھیج دے
جو انسانوں کو جو اللہ کو نبی لشکر عطا فرما دے، جو ان ہاتھی بانوں کو ان کا منہ کا مزہ چکھا دے اور ان کی فوج کا مقابلہ کر سکے۔ حضرات آپ نے دعا مانگی اور آپ سیدھے ابرہہ بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ ابرہہ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا تو آپ کا روب اور آپ کا دبدبا اتنا تھا کہ وہ کرسی پر بیٹھا نہیں نہ کھڑے ہو گیا۔ پہلے مکہ کے سردار کیسے آنا ہوا؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ گر گرائیں گے، عاجزی کریں گے، میرے سامنے منت سماجی کریں گے، منت مانگیں گے، حضور آپ کعبے کو نہ ڈھائیں بلکہ آپ چلے جائیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیں، ہم نے آپ کی عزت اور تعظیم نہیں کی، ہم آپ کے استقبال کے لیے نہیں آئے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ عبد المطلب میرے سامنے آ کر کے گر گرائیں گے، میرے سامنے آ کر کے میری خوشامد کریں گے۔ عبد المطلب سے کہتا ہے آپ کا کیسے آنا ہوا، آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ عبد المطلب کہتے ہیں تمہارے یہ اونٹ بان میرے اونٹ کو گھیر کر کے لے آئے ہیں، تمہارے یہ چرواہے تمہارے لشکر کے لوگ میرے اونٹ کو آپ کے یہاں پر پاس لے کر کے آئے ہیں، میں اپنے اونٹوں کو لینے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا مجھے حیرت ہے، جس خانہ کعبہ کو آپ طواف کرتے ہیں، اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور آپ نے اس کے بچانے کا سوال نہیں کیا، آپ نے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا کہ خانہ کعبہ کو مت گرانا، خانہ کعبہ کی دیواروں کو مت توڑنا، اس کی چھتوں کو منہدم نہ کرنا، آپ اپنے اونٹوں کو سوال کرتے ہیں۔ عبد المطلب کا جواب دیکھو ان کا اللہ کے ذات پر کتنا یقین تھا۔ فرماتے اے بادشاہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اپنا اونٹ لینے آیا ہوں، اس اللہ کے گھر کا مالک کوئی اور ہے، وہی اس کی حفاظت فرمائے۔ وہ مالک اس کا الگ ہے، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، اللہ کے گھر کا مالک کوئی اور ہے، وہی اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ ابھی میرے آقا پیدا بھی نہیں ہوئے، 2 مہینے کا وقفہ باقی تھا سرکار کو دنیا میں تشریف لانے کا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الم ترا، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا، فعل ربک، الم ترا کیفا، کہ کیسا کیا، فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ رب نے کیا کیا۔ محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ حضرات اللہ میرے میں سرکار کو گواہ کر رہا ہے، اے محبوب ابھی تو آپ کے ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی تو آپ شکم مادر میں ہے، لیکن اللہ فرماتا کیا محبوب تم نے نہیں دیکھا؟ مطلب یہ کہ حضور دیکھ رہے ہیں، اور اللہ اس واقعے کو یاد دلا رہا ہے کہ محبوب تم نے نہیں دیکھا، تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ حضرات غور فرمائیے، ہاتھی والے جب حملہ کر رہے تھے ہاتھیوں سے خانہ کعبہ پر، اور اللہ نے کیسے ان ہاتھی والوں سے اپنے گھر کو بچایا، محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ پتا چلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے، اے دنیا والوں میرے محبوب کی کبھی توہین نہ کرنا، میرا محبوب پیدا ہونے سے پہلے بھی ہر واقعے کو دیکھ رہا تھا، اور پیدا ہونے کے بعد قیامت تک کے لیے ہر واقعے کو دیکھ رہا ہے، ہر واقعے کو میرا مصطفیٰ دیکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے سب کو نبی کو عطا فرمایا۔ غور فرمائیے، پاک ارحام اور پاک خلقوں سے منتقل ہوتے ہوئے یہ نور حضرت حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے نکل کر کے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا ہے۔ حضرات جب حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ 200 عورتیں اس نبی کو اپنی گود میں لینے کے لیے حضرت عبداللہ سے اپنے نکاح کی درخواست پیش کر چکی، اور جب عبداللہ نے فرمایا بغیر اپنی ماں اور باپ کی مرضی کے میں کسی سے نکاح نہیں کر سکتا، تو تاریخ میں آتا ہے کہ 200 عورتیں نبی کی ماں بننے کی خواہش میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرات مگر یہ امانت تو حضرت آمنہ کی تھی، یہ امانت، یہ ستارہ حضرت آمنہ کی گود میں چمکنے والا تھا، اس لیے حضرت عبداللہ نے اپنے باپ سے کہا، حضرت عبد المطلب سے کہا میری ابا جان آپ اگر اجازت دیں تو میں شکار کے لیے جاؤں تاکہ میرا دل بہل جائے، میرا دل یعنی پریشان رہتا ہے، آپ کے والد نے اجازت دے دی، فرمایا بیٹا جلدی چلے آنا۔ حضرت عبداللہ جب پہاڑ کی اس طرف گئے ہیں تو یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ جتنے اسلام کے سب سے بڑے دشمن رہے ہیں، انہوں نے جب کتابوں میں دیکھا کہ نبی آخر زمان قریش قوم میں پیدا ہوئے اور ان کی پیشانی سے ایسا نور نکل رہا ہوگا کہ جس کو دیکھ کر کے کئی عورتیں اپنی جانوں کو قربان کر دیں گی، مکے کی وادی سے چلیں گے تو کنکر و پتھر سلام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو حضرات ان
यहूदियों ने एक साजिश रचाई, ये 5 यहूदी लोग। लिहाजा देखो शैतान इसीलिए कहा गया इन्न शैतान लिल-इंसान अदुव्वुम मुबीन, ये शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। ये 5 यहूदी जंगल में हजरत अब्दुल्ला की तलाश में बैठे हुए थे कि अब्दुल्ला इस राह से गुजरेंगे तो हम उनको हमला करके कत्ल कर देंगे ताकि वो नबी आखिर ज़मां कुरैश कौम में पैदा ना हो सके। ये 5 यहूदी वहीं पर बैठे हुए थे। इधर हजरत अब्दुल्ला ने घोड़ा दौड़ाया, निकले पहाड़ के जैसे ही नीचे की जानिब गए तो एक हिरन उनको नजर आया। आपने अपना घोड़ा हिरन के पीछे डाला, अब हिरन आगे आगे जा रहा है, हजरत अब्दुल्ला पीछे पीछे जा रहे हैं। और बस जैसे ही देखा जंगलों बियाबान में गए तो हिरन तो नजरों से गायब हो गया और वो 5 जो आपके सख्त तरीन दुश्मन थे वो निकल कर सामने आ गए। जब सामने आए तो हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनका मुकाबला करना चाहा। आप तनो तन्हा थे और वो 5 आदमी थे, आपको चारों तरफ से आपको घेर लिया और आप पर बराबर वार करते जा रहे थे। आप भी उनके वारों को रोक करके वार करते जा रहे थे। हजरत वहाब ज़ौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत वहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका ऊंट गुम हो गया था। ये पहाड़ की तरफ ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने जैसे ही ये पहाड़ के ऊपर गए, इन्होंने हजरत अब्दुल्ला को देखा। 5 आदमी हैं जो हजरत अब्दुल्ला को मार रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करना चाहते हैं। हजरत वहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहीं से खड़े खड़े आवाज देना चाहिए, अरे अब्दुल्ला घबराओ नहीं, हम तुम्हारी मदद के लिए आ गए हैं। आवाज देना चाहते हैं तो गले में खराश या गले को ऐसा किसी ने पकड़ लिया कि आवाज गले से बाहर नहीं आती है। आप दौड़ना चाहते हैं, पैरों ने चलने से यानी पैरों ने चलना तक छोड़ दिया है, पैरों में ऐसी तकलीफ हो गई जब आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। हजरत वहाब फरमाते हैं मैं आजिज़ हो गया। वो लोग बराबर हजरत अब्दुल्ला पर वार करते रहे, करीब था कि हजरत अब्दुल्ला को वो शहीद कर देते। मैंने क्या देखा, आसमान से कुछ आदमी नाजिल हो रहे हैं, आसमान से कुछ लोग उतर रहे हैं और उतरने के बाद उन 5 यहूदियों को तहे पेड़ मार दिया और उनको मारने के बाद हजरत अब्दुल्ला को फिर मक्का की तरफ रवाना किया। हजरत वहाब फरमाते कि अब मेरे हाथों को हिलाया, हाथों में जान आ गई। बोल आवाज जब मैंने लगाई तो आवाज भी मेरी खुल गई, मैं चलने लगा, मेरे पैरों ने चलना जो पहले छोड़ दिया था मेरे पैर भी काम करने लगे। अब वो सारा शैतानी जाल खत्म हो गया। हजरत वहाब फरमाते मैं घर पर आया और सारा किस्सा मैंने अपनी बीवी के सामने बयान फरमाया। हजरत वहाब की बीवी भी एक नेक शरीक हयात थी। उन्होंने फरमाया कि देखो हमारी बेटी आमना के लिए इससे बेहतरीन रिश्ता कोई नहीं हो सकता है, लिहाजा आज ही तुम अब्दुल मुत्तलिब के पास जाओ और जाने के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला से अपनी बेटी आमना का रिश्ता यानी रिश्ता तय करके आओ। हजरत वहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में जाते हैं और अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में जाने के बाद हजरत अब्दुल्ला का हाथ हजरत अब्दुल्ला से अपने बेटे के रिश्ते के लिए बात करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इस रिश्ते को कबूल फरमा लिया। आपके घर के सारे अफराद हजरत आमना खातून के घर पर आए। जब बच्ची को देखा तो चांद से भी ज्यादा हसीन थी, जिनकी गोद में नबियों के नबी आने वाले हो। अल्लाह ने हजरत आमना को बनाया ही ऐसा था, अपने महबूब की माँ को तमाम अरब की औरतों में से चुन करके मेरे महबूब की माँ को बनाया था। हजरत आमना फरमाती है कि जब सारे नबी के घर वाले, जब हजरत अब्दुल्ला के घर वाले सब आए, उन्होंने पहले ही नजर में मुझे पहचान लिया, पसंद कर लिया और उसके बाद मंगनी की रस्म को अदा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ के लिए हजरत आमना को मुंतखब फरमाया था। अरब में जो सबसे हसीन, सबसे ज्यादा पाक दामन, सबसे ज्यादा तकवे वाली, तकवा शान वाली जो औरत थी वो हजरत आमना थी। उसी को अल्लाह ने अपने महबूब की माँ के लिए चुन लिया था। दोनों तरफ से ये बात तय हो जाती है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आपके वालिद का रिश्ता तय हो जाता है। और वो तारीख आती है कि जिस तारीख में हजरत आमना खातून का निकाह हजरत अब्दुल्ला से हो जाता है और शबे जुमा था। शबे जुमा में ही जब दुफाफ हुआ, आज अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को हजरत आदम की पेशानी से निकाल करके हजरत आमना के बदन में मुंतकिल फरमा दिया था। उसी वक्त जानवरों तक वो इल्म हो गया था, यानी अपने जिन्स के जानवरों से अपना हर जानवर
जानवर बात करता था। क्या तुम्हें मालूम नहीं है आज की रात अल्लाह के नबी अपनी माँ की शिकम में तशरीफ लाए। मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को मुबारकबाद दे रहे हैं, भेड़िए बोल रहे हैं, जानवर बोल रहे हैं, चरिंद तो परिंद गवाही दे रहे हैं। तुम्हें नहीं मालूम आज की रात अल्लाह के नबी अपनी माँ की शिकम में तशरीफ ले आए हैं। हजरत आमना फरमाती पहले ही महीने में हजरत एक लंबे कद वाला आदमी मेरे सामने आया। फरमाती अबे आमना तुम्हें मुबारक हो कि तुम सैयदुल मुरसलीन से हामला हो। वो रसूल जो सारे नबियों का नबी है वो तुम्हारी शिकम में जलवा फरमा है, तुम्हें मुबारक हो। दूसरे में हजरत नूह आते रहे, तीसरे में हजरत शीश आते रहे, चौथे में हजरत इदरीस आते रहे, पांचवें में हजरत इब्राहिम आते रहे, छठे में हजरत इस्माइल आते रहे, सातवें में हजरत मूसा कलीमुल्लाह आते रहे, आठवें में हजरत ईसा रूहुल्लाह आते रहे। हर नबी मेरे सरकार की आमद का हजरत आमना को मुबारकबाद पेश करने लगा। और जब वो घड़ी आती है जिस घड़ी में सरकार तशरीफ लाने वाले थे, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्रील तू जा 70,000 फरिश्तों की फौज को लेकर के जा, मेरे सरकार के दरी अनवर पर खड़े हो जा और सलात व सलाम का नजराना पेश करने लग जा। हजरत जिब्रील अमीन आते हैं और आने के बाद क्या करते हैं, हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। इस अंदाज से पढ़ते हैं, या सलातु व सलाम अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, अस्सलातु व सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु व सलाम अलैका या खैर खल्किल्लाह। और उसके बाद सारे फरिश्ते दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। जिब्रील अमीन अर्ज करते इज़हर या सय्यदुल मुरसलीन, इज़हर या खातमुन नबिय्यीन, इज़हर या शम्सुद दुहा, इज़हर या बदरुद दुजा। ए नबियों का सरदार तशरीफ ले आइए, ए खातिमुल अंबिया तशरीफ ले आइए, ए सरवरे कौम का तशरीफ ले आइए, ए सारी कायनात के मालिक व मौला तशरीफ ले आइए। आज मेरे आका ने जमीन पर इस तरीके से कदम रखा जैसे जब अपनी रात का सूरज यानी चांद तुलू होता है। हजरात जिस तरीके से मेरे आका की पैदाइश पर सभी खड़े होकर के सलात व सलाम का नजराना पेश कर रहे थे, आइए उसी सुन्नत को जिंदा रखते हुए हम भी नबी के दीवाने अपने नबी की बात में सलात व सलाम